احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی نماز میں پڑھتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے۔ تو یہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة باللیل، کہ اللہ کے رسول جب بھی رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کبر، وہ سب سے پہلے تکبیر ادا کرتے تھے، پھر کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ وہ تسبیح جو مسلمان بھی عموماً اپنی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ اس حدیث سے ہمیں ملی۔ ثم یقول، پھر وہ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی جو بڑائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ثم یقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ جو تین الفاظ ہیں یہاں پر، ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس میں جو نفخ کا لفظ ہے یہ تو آگے چل کے ہم ابھی جب روح کے موضوع پہ بات کریں گے تو وہاں پر آئے گا، لیکن یہ نفس کے لفظ کو دیکھیں یہ وہی ہے جو سورۃ الفلق میں آیا ہے، وہ جو سورہ فلق آگے چل کے کہتی ہے نا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، وہ نفاثات جو ہے وہ اسی لفظ سے نکلا ہے۔ تو یہاں پر یہ کلمہ جو ہے یہ تھوڑا سا اور الیبوریٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ساتھ میں کچھ لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد شیطان رجیم کے ساتھ یہ اس کے تین بڑے بڑے ہتھیار یہ بھی جو ہے اس دعا کے اندر مینشن کیے گئے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، گالی گلوچ ہو رہی ہے اور غصے میں ان کی جیسے رگیں پھول گئیں، تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عالم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، مجھے ایک کلمے کا پتہ ہے کہ اگر وہ اس کلمے کو بول دیں تو یہ جس حالت میں ہے وہ حالت ان کی جاتی رہے گی، یعنی کہ یہ کنٹرول میں آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان ذهب عنه ما یجد، اگر یہ اس کو پڑھ لے تو ان سے یہ حالت چلی جائے گی۔ یعنی اس آیت سے بھی اس بات کا پتہ چل رہا ہے، اور جو اوپر ہم نے قرآن کی کچھ دعائیں دیکھی کہ جو پرووکیشن ہے غصے کی، اور غصے پہ غصہ آتا چلا جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنا جو مینٹل کنٹرول ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہمزات شیاطین ہے، یعنی کہ شیطان وہاں پر بھی آپ کو پرووک کر رہا ہے۔ اس لیے آپ مسلمانوں کے اندر دیکھیں گے کہ ایک کلچر ہے، اگر وہ غصے میں آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، خاص طور پہ عربوں کے اندر تو یہ کلچر بہت میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ اور دوسرے کہ اگر وہ کوئی چیز بھول جائیں تو بھی فوراً کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن کے متعلق سے اور دوسری تمام جو ہم آگے چل کے چیزیں دیکھیں گے، یہ جو بھولنا ہے یہ بھی شیطان کی طرف انسان منسوب کر سکتا ہے۔